قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے. اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے کبھی اللہ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے، جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیٹھ پر، ان کے پیچھے کے حصے پر لات مار کر کے ان کی روح نکالتے ہیں. اور لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور، جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے، جو اللہ کے دین سے دور ہو، سنو فرشتے اس سے کہیں گے زندگی بھر اس نے غیروں کے در پر سر مارے، رب کے علاوہ غیروں کو پکارا، حاجت روا، مشکل کشا سب غیروں کو سمجھائیے. کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، مجھے اس کا علم ہے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. یا رب ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی؟ کبھی غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. ہم سب نے سفر پر نکلنا ہے، آخرت کے سفر پر نکلنا ہے، قبر میں ہمارا پڑاؤ ہونا ہے. تو اس حدیث کو آج یہاں سے سن کر کے جائیں اور جانے کے بعد یہ حدیث اپنی گھروں میں سنائے، اپنے اہل و عیال، دوست احباب کو سنائے کہ حدیث موت کیا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں پہنچے. جب ہم پہنچے تو ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، سارے لوگ وہیں پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک لکڑی تھی، آپ اس سے زمین پر کھود رہے تھے لکڑی سے اور سر کو نیچے جھکائے ہوئے تھے. صحابہ ایسے اطمینان سے بیٹھے گویا کہ سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، حرکت کیا تو پرندہ اڑ کر کے چلا جائے. حدیث کے الفاظ بالکل اطمینان سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اپنا سر اٹھایا، کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے اصحاب، اے اہل اسلام، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، کہ جب کوئی بندہ دنیا سے اپنی زندگی گزار کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے. ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے سامعین، ذرا غور کیجئے ناظرین کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. جب کوئی بندہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، خوبصورت، خوبرو، انتہائی روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، جنت کے کپڑے میں سے ایک کپڑا ہوتا ہے. وہ آ کر کے اس ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں تک وہ فرشتے اسے نظر آتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ. اے وہ نیک نفس جس نے اللہ کی فرما برداری کی، اے وہ نیک نفس جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر گزاری، اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی توحید پر گزاری، اے وہ نیک نفس جب سماج والوں نے چھوڑا، جب خاندان والوں نے چھوڑا، جب لوگوں نے رشتہ داریاں توڑی، سب کو اللہ کے لیے چھوڑا لیکن رب کے لیے، کسی کے لیے رب کو نہ چھوڑا. کہتا ہے ملک، کہتے ہیں اے وہ مطمئن اور پاکیزہ نفس، تو نکل جا، نکل اس کے جسم سے چل، تیرے چلنے کا وقت ہو گیا. تجھے چلنا ہے اللہ کی جنتوں کی طرف، تجھے چلنا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف، تجھے چلنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف. جب وہ جیسے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں، گویا کہ پانی کا آخری قطرہ گلاس سے کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، اس کے جسم سے روح ویسے ہی نکل جاتا ہے. روح نکالتے دیری نہیں، فرشتے فوراً اس جنت کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں، اس سے بہترین خوشبو اس وجہ ارض پر نہیں پائی جاتی. اس کے بعد فرشتے لے کر کے اس کے روح کو چلتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے فرشتے سوال کرتے کہ یہ پاکیزہ اور نیک نفس کون ہے، یہ مومن بندہ کون ہے. فرشتے کہتے یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا بہترین نام بتلاتے جو ماں باپ نے دنیا میں رکھا ہے، جو ماں باپ نے دنیا میں رکھا ہے. اس کے بعد اسے پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے،
اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دروازے کھولے جاتے، جہاں سے گزرتا وہ شخص اور اس کی روح جہاں سے جاتی، فرشتے اس کی روح کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے، مغفرت کی دعائیں کرتے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے روح کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لے جاؤ میرے بندے کے روح کو علیین میں لکھ دو اور اس کے جسم میں اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دو۔ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں یہ دفن کیے جائیں گے اور پھر اسی مٹی سے انہیں زندہ کروں گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق علیین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے اور دنیا میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں 2 انتہائی خوبصورت فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں، من ربکا، من ربکا، اے وہ شخص تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ قبر کی پہلی رات ہوگی، یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گی۔ ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے، بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا، من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں غیروں کو داتا مانا، دنیا میں غیروں کو غریب نواز مانا، دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا، یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے، یا غوث آدم دستگیر کے نعرے لگائے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی۔ اور ایک وہ موحد تھا جس نے رب کے آگے جھکا، جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا، رب کے علاوہ نہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا، رب کے علاوہ نہ کسی سے دعائیں مانگتا، رب کے علاوہ نہ کسی سے اپنی شکایت کرتا۔ وہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہے گا یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے اس بات کا علم ہے؟ وہ لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور ہیں، جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے، جو اللہ کے دین سے دور ہو، سنو، فرشتے اس سے کہیں گے تلوتا و درائتا، تو نے قرآن کی تلاوت کی، تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے قرآن کو سمجھا، تو نے احادیث رسول پڑھی، اس کو سمجھا، یہی وجہ ہے کہ آج تو قبر کے سوالوں کا جواب دینے کا۔ یا اللہ، آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہوتے، بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہوتے۔ کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے ہیں؟ کبھی غور کہیں گے فرشتے تو نے دین سیکھا، دین سمجھا، تو نے قبر کے سوالوں کا جواب دیا۔ آسمان سے اعلان کیا جائے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، ایسا کرو اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اللہ، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے سلا دو۔ یا رب، اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا، جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حدیث کے الفاظ میں دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں، فاسق، فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جاتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل کے، انتہائی قبیح اور برے شکل کے۔ یا رب، آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت آتے، وہ بھی بہت بھیانک شکل سے، جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا، بدبودار، انتہائی بدبو والا کپڑا، زمین پر اس سے بری بدبو نہیں ہے، اتنا بدبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں وہ فرشتے۔ ملک الموت آتے ہیں، اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے، جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیٹھ پر، ان کے پیچھے کے حصے پر لات مار کر کے ان کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جائے، لے جایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے سوال کیا جاتا ہے یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کے لائے ہو؟ اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتلایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان سے واپس لے جاؤ،